بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد صاحب۔ جاوید صاحب، ہمارے یہاں ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے زوال کی اصل وجہ سازشیں ہیں، یعنی اگر میر جعفر نہیں ہوتا تو دنیا پہ ہمارا غلبہ ہوتا، میر صادق نہیں ہوتا تو دنیا پہ ہمارا غلبہ ہوتا۔ آج بھی مغربی اقوام ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں اور آج بھی غدار ہیں، ہمارے اندر کے غدار ہیں جو ہمارے ہر مسئلے کا سبب ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس طرح کی سازشیں بھی اس وقت کامیاب ہوتی ہیں جب آپ پستی میں گر چکے ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ برتری کے مقام پر ہوتے ہیں یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ کے ہاں اگر کوئی میر جعفر یا میر صادق بھی پیدا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کس طرح پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ اصل میں صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کچھ لوگ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب مقابلے کا وقت نہیں رہا، یہ مزاحمت کا وقت نہیں رہا، پھر وہ مختلف فیصلے کرتے ہیں آپ سے، اور بعد کے زمانوں میں آپ ان کے اوپر غداری کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ تو میر صادق ہوں یا میر جعفر ہوں، یہ بھی اصل میں اس خاص صورتحال سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کوئی فیصلہ کن عنصر نہیں ہوتا۔ فیصلہ کن چیز وہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ علم اور اخلاق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قوموں کا انتخاب کرتے ہیں، اسی بنیاد پر قومیں عروج حاصل کرتی ہیں، اسی بنیاد پر وہ اپنے عروج کو قائم رکھتی ہیں۔ جب اس میں پستی آ جاتی ہے تو اللہ کا انتخاب تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ میں یہ بتائیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا عہد اطاعت بنا ہوا ہے، ہم اپنے پروردگار کے ماننے والے ہیں، ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اور سب پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، خدا کے آخری پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی آخری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا دشمنی ہے کہ وہ سازشوں کو کامیاب ہونے دیتا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کا اذن اسی وقت ملتا ہے سازش کرنے والوں کو بھی، اگر کوئی سازش کرتا بھی ہے، جس وقت آپ پستی میں گر چکے ہوتے ہیں۔ یہ تو سازشیں اصل میں تابوت میں آخری کیل ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے وہ اقوام جو حقیقت میں اپنا احتساب کرنا سیکھتی ہیں وہ کبھی سازش کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتی۔ اس لیے جاوید صاحب، ہم شاید یہ دیکھتے ہیں کہ جب غیر مسلموں پر مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں کبھی حملہ کیا تو وہاں سے بھی کچھ غدار تھے جو مسلمانوں کو سپورٹ ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا کہ فلاں موقع پر مسلمان حملہ آور ہوئے، اندر سے لوگ بہت تنگ آئے ہوئے تو انہوں نے دروازے کھول دیے۔ جی، ایسا جولین نے جو کیا کچھ لوگوں نے وہاں سے آ کے مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس قلعے میں آپ کے لیے داخلے کا راستہ کھول دیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جو کچھ اندر ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں رہتا، جب پستی کی آخری انتہا پر کوئی قوم گر جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ عمارت گر رہی ہے، بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمارت گر رہی ہے۔ میر جعفر، میر صادق اسی وقت پیدا ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایک شخص تحور سے کام لے رہا ہے یا میدان میں کھڑا ہے یا مقابلے کے لیے اترا ہوا ہے یا مزاحمت کر رہا ہے تو یہ کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور ان کا یہ احساس ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں اگر ہم نے کوئی مختلف فیصلہ کیا تو ہم اپنے ساتھ بھی غداری کریں گے۔ یہ احساس ہے جو احساس ان کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مل۔ یہیں سے جاوید صاحب یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کے زمانے میں ان میں کوئی غدار پیدا نہیں ہوا۔ یہ وجہ ہوتی ہے، یعنی ہر آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرے مفادات کدھر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بصیرت آپ کو حاصل ہوگی قرآن مجید سے۔ دیکھیے، قرآن مجید منافقین کا تجزیہ کرتا ہے۔ منافقین کا لفظ تو آپ نے دیکھا نا قرآن مجید میں، یعنی یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی اس معاملے میں واضح نہیں ہیں کہ فیصلہ کس کے حق میں ہونے جا رہا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بھی طاقت حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے مقابلے کی قوتیں ابھی پوری طرح پست نہیں ہوئیں۔ یہ صورتحال ہے، تو ہمیں دونوں طرف تعلق رکھنا چاہیے۔ منافق پیدا ہی اس وقت ہوتے ہیں جب برتری کا فیصلہ ہو گیا، پھر منافق کہاں گئے؟ یعنی جب ایک مرتبہ خلافت راشدہ قائم ہو گئی، مسلمانوں کا نظم اجتماعی وجود میں آ گیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ منافق پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اصل میں پلڑا انہی کا بھاری ہے، برتری انہی کو حاصل ہے، دنیا کا نظم انہی کے پاس ہے، فیصلے انہی کے ذریعے سے ہونے ہیں، میرے مفادات بھی ان سے وابستہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ میر جعفر، میر صادق، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی دانست میں اپنی قوم کے مفادات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان مفادات کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں، یعنی اس وقت کون سی قوت ہے جو برتری حاصل کر رہی ہے، کس سے وابستہ ہونے میں ہمارے مفادات کو تحفظ حاصل ہوگا۔ اور بعض اوقات اپنے آپ کو آپ کہہ لیجیے فریب بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کر دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے قومی مفاد کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ اگر منافقین کا جو تجزیہ قرآن مجید نے کیا ہے اس کو پڑھیے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ یہ سبق ہم کو قرآن مجید نے دیا ہے۔ بنی اسرائیل خدا کی منتخب قوم ہے، بنی اسرائیل پر ان کے زمانے کی بڑی طاقتوں نے حملے کیے ہیں، یعنی بابل کے حکمرانوں نے، آپ یہ جانتے ہیں، ان کو اسیر بنا لیا،
ان کے معبد کے در و دیوار اکھاڑ کر پھینک دیے، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کو اٹھا کر لے گئے. یہ معمولی حادثے تو نہیں تھے. یعنی میں صرف آپ بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ خدا نخواستہ خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، یہ معاملات اگر حرم کے ساتھ ہو رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ ہم پر کیا گزرے. ان کے لیے وہ حرم ہی تھا. تورات اللہ کی کتاب تھی جو ان کے پاس تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نبوخذ نے کیا معاملات کیے اس کے ساتھ. اچھا پھر اس کے بعد رومیوں نے کیا معاملات کیے، یعنی کس طریقے سے اینٹ سینٹ بجائی ہے ٹائٹس نے. اور یہ ٹائٹس نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ جب ہوئی ہیں تو قرآن مجید نے ان پر تبصرہ کیا نا. قرآن ان کے بعد نازل ہوا ہے، اللہ کی کتاب. تو آپ جانتے ہیں کہ ان سارے واقعات کے بعد ان پر تبصرہ کر رہی ہے. مجھے پورے قرآن مجید میں رومیوں کے خلاف یا بابل کے حکمرانوں کے خلاف ایک لفظ دکھا دیجئے. بلکہ آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی ہے وہاں یہ کہا ہے کہ عباد لی اولی باس شدید. جب میں نے تم پر عذاب کا تازیانہ برسانے کا فیصلہ کیا تو یہ میں اپنے بندے تھے جو اٹھا کر لایا تاکہ وہ اپنی قوت کا مزہ چکھائیں تمہیں. اولی باس شدید، اصل میں اس وقت مغربی اقوام جو ہے یہ بھی اولی باس شدید ہے. یعنی حقیقت میں ان کو وہ طاقت حاصل ہو چکی ہوئی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کو اگر کسی کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ بھی برسانا ہو تو انہیں کا انتخاب. یعنی یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے. ہمارے اعمال کی سزا ہے. دیکھیے علم اور اخلاق کے لحاظ سے جب آپ پستی میں گر جائیں گے تو دنیا میں خدا کا جو قانون کار فرما ہے اس کی زد میں آ جائیں گے اور آپ کو زوال پذیر ہونا ہے. ناظرین اس وقت ہمیں بریک لینا ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اس لیے کہ علم و اخلاق مسلمانوں کی پستی کی وجہ ہے، مسلمانوں کی زوال کی وجہ ہے. یہ بات تو معلوم ہو گئی، لیکن اس حوالے سے بعض بڑے اہم سوال ہیں جو ہم جاوید صاحب کے ساتھ سامنے رکھیں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جاوید صاحب دوسری چیز کا آپ ذکر فرما رہے تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ایک تو ملائی ہے، یعنی یہ ایک ذہنیت ہے، ایک طرز فکر ہے. اور یہ طرز فکر یہ خیال نہ کیجئے کہ صرف مذہب تک محدود رہے گا، نہیں، یہ انسان کی پوری شخصیت کا احاطہ کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد سلطانی، یعنی ہمارے ہاں ابتدا کہاں سے ہوئی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خالص جمہوری نظام قائم کیا. قرآن نے اعلان کیا امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظم اجتماعی کسی خاندان کی بنیاد پر قائم نہیں ہوگا، کسی مذہبی رہنما کی بنیاد پر قائم نہیں ہوگا، کسی آسمانی الہام کی بنیاد پر قائم نہیں ہوگا. یعنی ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے فلاں کو حکمران بنا دیا ہے. مسلمانوں کا نظم اجتماعی امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوگا. یعنی نہ یہاں پر بندوق کو کوئی حیثیت حاصل ہے، نہ تلوار کو کوئی حیثیت حاصل ہے، نہ خاندان کو کوئی حیثیت حاصل ہے، نہ کسی مذہبی گروہ کو کوئی حیثیت حاصل ہے. لوگوں کے معاملات کا فیصلہ ان کی رائے، ان کے مشورے سے ہوگا. ایک خالص جمہوری اصول کی بنیاد پر قرآن مجید نے مسلمانوں کے نظم کی تعلیم دی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق مسلمانوں کی تربیت کی. چنانچہ دیکھیے اسی اصول پر آپ نے اپنے بعد کے لیے کسی حکمران کا انتخاب نہیں کیا، مسلمانوں پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیا. اور پھر خلافت راشدہ اسی اصول پر قائم ہوئی. ایسا تو نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اس نوعیت کا رشتہ تھا کہ جس میں خاندانی نظام قائم کر دیا جائے، یا سیدنا عمر کا اس نوعیت کا کوئی رشتہ تھا. لوگوں نے انتخاب کیا. اس وقت کے قبائلی معاشرے میں جو روایات تھیں جن کے مطابق انتخاب ہو سکتا تھا، انہی روایات کے مطابق امرہم شورا بینہم کے اصول پر ایک نظم قائم کیا گیا. کتنے سال قائم رہا؟ یعنی 25-30 سال کے بعد ملوکیت قائم ہو گئی. اس کو اقبال نے سلطانی سے تعبیر کیا ہے. یہ سلطانی کیا چیز ہے؟ دیکھیے جس وقت سلطانی کا نظام آپ قائم کرتے ہیں، اس وقت بھی دنیا میں چند جگہوں پر بادشاہت قائم ہے یا چند جگہوں پر آمریت جس کو آپ کہتے ہیں وہ قائم ہے. یہی چیز ہے نا سلطانی. تو آپ اس جگہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. یعنی سب سے بڑی جو پابندی ہوتی ہے وہ صلاحیت کے نشو و نما پر پابندی ہے، فکر اور خیال پر پابندی ہے. یعنی اس میں آپ کے پاس معیارات ہی تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک ہی چیز ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک فرد ہے، پوری کی پوری قوم، یہ ایک خاندان ہے، پوری کی پوری قوم اس کے دماغ سے سوچے گی اور اسی کی عقل کو استعمال کرے گی، اسی کی وفادار رہے گی. نظم اس سے قائم ہے، امن اس سے قائم ہے، سلامتی اسی پر منحصر ہے. قوم بحیثیت قوم وہ اصل میں شریک ہی نہیں ہوتی پورے کے پورے اقتدار کے نظام میں. تو جب آپ اجتماعی حیثیت اختیار کر لیں، اجتماعی حیثیت کا سب سے بڑا ظہور ریاست میں ہوتا ہے. اب اگر اجتماعی حیثیت کا ظہور ریاست میں ہوگا اور جمہوری اصولوں پر ہوگا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا. یعنی آپ کے پاس اس کا امکان ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کو بدل دیں، تو اس سے آپ کو ایک رفعت حاصل ہوتی ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اچھا قوم کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، مختلف صلاحیتیں رکھنے والے لوگ میدان میں آتے ہیں، ان کے لیے کام کرنے کے مواقع ہوتے ہیں. جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں آپ کو تنقید کی آزادی دینا پڑتی ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ
کہ چونکہ جمہوری نظام قائم ہے اس لیے لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں, لوگ ایک چیز کی غلطی واضح کر سکتے ہیں, لوگ حکمرانوں کا احتساب کر سکتے ہیں. ملوکیت میں یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو نہیں سکتا ممکن نہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے اس وقت جو جن ممالک میں ملوکیت مسلمانوں میں جن میں قائم ہے, آپ اس ملوکیت کی اب مثال نہیں دیں گے کہ جو آئینی جمہوریت میں بدل چکی ہے, وہ ایک دوسری نوعیت ہے بالکل. جیسے برطانیہ میں, یعنی وہاں بادشاہ سلامت اس طرح کے بادشاہ سلامت رہے نہیں, وہاں تو اصل میں ایک جمہوری نظام قائم ہو چکا ہوا ہے. لیکن ہمارے مسلمان ملکوں میں بعض جگہ یہ قائم ہے تو پولیس اسٹیٹس ہوتی ہیں, آپ تصور نہیں کر سکتے بات کرنے کا. میں یہ کہتا ہوں وہ بڑے بڑے لوگ ہمارے ہاں کہ جو پاکستان میں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انہی کا کام ہے کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کریں, اور یہ انہی کا کام ہے کہ وہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہیں. لیکن یہ کلمہ حق کہنے والی زبانیں وہاں گنگ ہو جاتی ہیں جا کے, اس وجہ سے کسی کے لیے کوئی امکان ہی نہیں ہوتا بات کرنے کا. تو یہ چیز جو ہے یہ مسلمانوں کی اجتماعی شخصیت پر صدیوں تک اثر انداز ہوئی. جاوید صاحب سے کی گئی گفتگو میں کچھ سوالوں کا جواب تو ہمیں ملا ہے, مگر کچھ اور سوال بھی پیدا ہوئے ہیں جن کا جواب ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.